زرارہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے معتبر اور مستند راویوں یا اصحاب میں سے ہے. فرمایا زرارہ نہ ہوتا ہماری احادیث محفوظ نہ رہتی، تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اگر وہ زرارہ بن اعین نہ ہوتا. زرارہ کہتے ہیں سمعت الصادق یقول، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. ثلاثۃ، تین اعمال ایسے ہیں، تین اعمال ان تعلمہن المؤمن، اگر مومن یعنی آپ لوگ یا دنیا میں جہاں بھی کسی بھی چینل کے ذریعے ہماری آواز جاتی ہے، کوئی بھی مومن اگر ان تین اعمال کو سیکھے، سمجھے اور ان پر عمل کرے، کان زیادۃ فی عمرہ، یہ ان تین اعمال کی وجہ سے اس کی عمر بڑھ جائے گی. جہاں کروڑوں لگاتے ہیں نا آپ، کروڑوں چند دن، چند مہینے یا چند سال زندہ رہنے کے لیے، وہی بار بار دہراؤں گا، بات باور کرنے کی ہے. جہاں جو مقصد آپ کروڑوں روپیہ لگا کے حاصل کرتے ہیں، وہ مقصد ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے، جس کی نشاندہی صادق آل محمد کر رہے ہیں، یا کہیں خدا کر رہا ہے، خدا کر رہا ہے. اچھا، اور کانا زیادتاً فی عمرہ، اس کی طول عمر کا وہ باعث ہیں یہ تین اعمال. دو، وبقاء النعم علیہ، ایک تو عمر لمبی ہو جائے گی، اور دوسرا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے نا، وہ نعمتیں ضائع نہیں ہوں گی. چور نہیں چرائے گا، ڈاکہ نہیں پڑے گا آپ کے گھر کے اوپر، سیلاب کا نظر نہیں ہوگا آپ کا مال مویشی یا آپ کی کھیت وغیرہ وغیرہ. جو بھی مالی نقصان کے اسباب ہوتے ہیں اس دنیا میں اور بہانے ہوتے ہیں، ان سے بندہ محفوظ رہتا ہے. دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. لمبی عمر پائے گا وہ آدمی جو تین کام کرے گا، یعنی ان کو سمجھ کے یاد کرے گا. دوسرا یعنی مالی نقصان سے بچے گا. قلت، زرارہ کہتے ہیں وما ہن یا ابن رسول اللہ، وہ تین کام کیا ہیں کہ اگر وہ تین کام کرو تو بندہ عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے اور انسان مالی نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے. قالا، یہ روزمرہ کی بات ہے. تطویلہ فی رکوعہ و سجودہ، جب نماز پڑھے اپنے رکوع کو بھی طول دے، سجدے کو بھی طول دے. لوگ سمجھیں گے کہ اس سے کیا تعلق ہے؟ لمبا رکوع کرو، لمبا سجدہ کرو تو چور آپ کے گھر میں نہیں لوٹے گا، وہ آپ کا موبائل جو ہے نا وہ راستے میں کوئی آپ سے وہ نہیں چھینے گا. رکوع کی لمبائی، سجدے کی لمبائی کیا ڈاکو کے ڈاکہ اور چور کی چوری سیلاب سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، میں اور آپ اس تعلق کو نہیں سمجھتے مگر خدا سمجھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ان میں کیا ربط اور تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر ایک، تطویلہ فی رکوعہ و سجودہ. البتہ یہ میرے لیے نہیں ہے جو نماز پڑھا رہا ہوں نا. مثلا میں اتنا لمبا رکوع کروں کہ جو مومنین جن کے بیچارے گھٹنوں میں تکلیف ہے، کمر کی تکلیف ہوئی، نماز کی حالت میں بد دعا کریں، یہ نہیں ہے. یہ وقت کی بات ہوتی ہے، فرصت کی بات ہوتی ہے، جب اپنے گھر میں آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں نا. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، وہاں پتہ نہیں تطویل یہ اپنے سجدے کو، رکوع کو طول دیتا ہے. اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا، شخص کہتا ہے میں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے سجدے میں 60 مرتبہ فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. گھر میں آپ کی صحت ٹھیک ہو تو لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے، آپ کا مال بھی نقصانات سے محفوظ رہتا ہے. یہ کوئی عام ایسے محلے گلی کا کوئی مولوی کی بات نہیں ہے. امام جعفر صادق جن کے اقوال، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد،
جس کے قول اور فعل پر مکتب اہل بیت کی عمارت کھڑی ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ دوسرا، یہ بھی آپ کہیں گے عجیب بات ہے، اچھا یہ گھر میں کھانا کھاتے ہیں نا، ایک آدمی مثلا پہلے کھا لے، اس کے بعد دوسرا آدمی الگ تھلگ ہو کہ مجھے زیادہ بھوک لگی ہے، وہ الگ الگ کھا لے، دو چار آدمی ہیں الگ الگ اوقات میں جلدی جلدی کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں، یہ پسند نہیں ہے، خدا رسول اور اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا تطویلہ علی طعامہ علی مائدتہ، زیادہ دیر تک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا، اس کا مطلب زیادہ کھانا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا جو زیادہ کھائے گا اس کا مال محفوظ رہے گا، نہیں، آرام سے کھاؤ، سب کو بلاؤ، آرام سے کہو، آرام سے کھاؤ، آرام سے کھانے کے لیے بھی طریقہ بتایا گیا ہے، لقمے چھوٹے ہونے چاہیے۔ آپ تہذیب الاحکام کو پڑھیں نا، مرحوم مجلسی کی وہ حلیۃ المتقین کی کتاب، ہاں، چھوٹے چھوٹے لقمہ ہو جائیں، اتنا بڑا نہ ہو کہ جبڑوں کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جائے، لقمے چھوٹے ہونے چاہیے، اور خوب چبا چبا کے کھاؤ، آرام کے کھاؤ۔ سارا اہل خانہ افضل الوہا کا بہترین دسترخوان وہ ہے جس پر زیادہ سے زیادہ ہاتھ ہوں، سب اہل خانہ جمع ہو، جی چھوٹے چھوٹے لقمے ہوں، خوب چبا چبا کے کھاؤ، یعنی آپ کے دسترخوان پر کھانے کا دورانیہ لمبا ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں بھی عمر بڑھتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ اس کا کیا تعلق ہے مال کے محفوظ ہونے کا؟ ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ یا تعلق ہے وہ سمجھتا ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے۔ آخری چیز جس کے نتیجے میں آپ کا مال بھی محفوظ رہ سکتا ہے اور آپ کی عمر بھی لمبی ہو سکتی ہے، وَاسْتِنَاءُ الْمَعْرُوفِ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ اہل کے دو مطلب لیے گئے ہیں، نیکی کرنا، جو آدمی نیکی کرنے کا، کیے جانے کا اہل ہے اس کے ساتھ نیکی کرو، ایک یہ ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا، اہل سے مراد اہل و عیال، اپنے بیوی بچے قریبی رشتہ دار، یہ اہل کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ اہل یعنی ہر کوئی معروف کی اہلیت نہیں رکھتا، نہ ہر کوئی آپ کی ہدایت اور آپ کے وعظ و نصیحت کا وہ اہل ہوتا ہے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا، تربیت نہ اہل را چون گردگان بر گنبدست، وہ نا اہل بے اہل افراد کی تربیت، ان کو خدا رسول امام کی بات سنانا ایسا ہے جیسے کسی گنبد کے اوپر اخروٹ کا دانہ رکھو، یا آپ کہیں انڈا رکھو، وہ رکے گا ادھر، فوراً گر جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو اہل ہے نا معروف اور نیکی کا، اس کے ساتھ اگر اہل کا مطلب اہلیت ہونا، اہلیات، صلاحیات، اس قابل ہونا، یا اہل کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کا جو اہل خانہ ہے، بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ تین کام، سجدے کو، رکوع کو طول دینا، وہ دسترخوان پر کھانے کا جو دورانیہ ہے اس کو وہ طولانی کرنا، اور اہل معروف یا ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا جو اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے، اور دوسرے ترجمے کے مطابق اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس کے نتیجے میں یہ مقصد حاصل ہوتے ہیں جس کے لیے آپ دنیا میں کروڑوں روپیہ لگانے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔